العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم سامعین و ناظرین، خودکشی، آتم ہتیا یا سوسائڈ کا بڑھتا ہوا رجحان ہمارے معاشرے کے لیے نہایت ہی گھاتک اور نقصان دہ ہے۔ خودکشی ایک ایسی وبا ہے جو دن بدن معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے خودکشی سے متعلق اسلام کے موقف کی وضاحت کروں گا، اسلام کے نظریے کی وضاحت کروں گا خودکشی سے متعلق، کہ خودکشی کرنے کا اسلام میں کیا حکم ہے، اس کی کیا سزا ہے، اور خودکشی کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ خودکشی انسان کئی طریقوں سے کرتا ہے، چاقو سے یا تیر وغیرہ سے یا کسی بھی دھاردار ہتھیار سے اپنے گردن کو یا جسم کے کسی حصے کو کاٹ کر اپنی زندگی کو ختم کر دینا، یا گلے میں رسی یا پھندا لگا کر کے خود کو ختم کر دینا، یا جسم میں آگ لگا کر یا آگ میں کود کر یا زہر کھا کر یا انجیکشن وغیرہ کے ذریعے جسم میں زہر ڈال کر، یا نشہ آور یا خواب آور دواؤں کا زیادہ استعمال کر کے دریا میں کود کر، ٹرین کے سامنے آ کر، گاڑیوں کو اونچائی سے گرا کر۔ یہ کئی طریقے ہیں، خودکشی کے کئی طریقے ہیں۔ ہر ایک کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ زندگی کو ختم کر لیا جائے۔ خودکشی کرنے والا جب اس ذہنی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کی زندگی سے زیادہ بہتر اس کی موت ہے، تو خود کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور خود کو ختم کر لیتا ہے۔ یہ خودکشی، یا جسے ہم آتم ہتیا کہتے ہیں یا سوسائڈ کہتے ہیں، سب ایک ہی ہے۔ اس میں بھی دو طرح کی چیزیں ہیں، یا تو انسان خود کو ختم کرتا ہے، جو ذرائع، جو طریقے ہم نے بیان کیے، جو خودکشی اختیار کرتا ہے جن طریقوں کو، اس کے علاوہ ایک اور خودکشی ہے جسے ہم لوگ آتم گھاتی حملہ کہتے ہیں، سوسائڈ آپریشن یا سوسائڈ اٹیک، جو آج کے زمانے میں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، عام ہو گیا ہے خودکش حملے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پہلا جو مقصد ہوتا ہے، پہلا جو انسان خود کو ختم کرتا ہے، صرف اپنی جان کو ختم کرتا ہے، وہ تو پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے کرتا ہے۔ ذہنی حالات سے، جو جن برے حالات سے گزرتا ہے، ان برے حالات سے بچنے کے لیے، ذہنی پریشانیوں سے، معاشرتی پریشانیوں سے بچنے کے لیے کرتا ہے۔ اور دوسرا جو سوسائڈ اٹیک ہے، وہ انسان کسی حکومت کے خلاف جس سے ناراض ہو، یا کسی آئیڈیالوجی سے ناراض ہو، کسی مذہب سے، کسی دین سے، کسی معاشرے سے، کسی ملک سے ناراض ہو، ناراضگی صحیح ہو یا غلط ہو، ہر طرح سے وہ لوگوں کے مجمع میں جا کر، لوگوں کے مجمع میں جا کر، یا بسوں کے اندر جا کر، یا ٹرین کے اندر جا کر، ہوائی جہاز کے اندر، کسی مقدس مقام کے پر جا کر، بازاروں میں جا کر، پبلک مقام پلیسز پر، پبلک کے مقامات پر جا کر، بازاروں میں جا کر، کہیں بھی جا کر کے خود کو بم سے اڑاتا ہے،
خود کو بم سے اڑاتا ہے اور خود تو مرتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو، جتنے آس پاس کے لوگ ہیں انہیں بھی ختم کرتا ہے، یہ بھی خودکشی ہے، یہ بھی خودکشی ہے۔ پہلے قسم کی جو خودکشی ہے، جو انسان خود کو ختم کرتا ہے، یہ تو اس کی ذات تک منحصر ہے، اس کا انجام اسے بھگتنا پڑے گا۔ قتل کرتے وقت صرف خود کو قتل کرتا ہے، لیکن جو دوسری قسم ہے سوسائڈ اٹیک ہے، انسان خود کو تو ختم کرتا ہی ہے، قصوروار اور بے قصور سب کو مارتا ہے، بوڑھے بچے جوان بیمار سب کو مارتا ہے، اور یہ جرم کہیں بڑا جرم ہے، صرف اپنی جان کو نہیں ختم کرتا بلکہ اپنے ساتھ ساتھ بے شمار لوگوں کو ختم کرتا ہے، اور یہ نہایت ہی ناقابل معافی جرم ہے، نہایت ہی ناقابل معافی جرم ہے۔ اور یہ جرم دنیا کے تمام ممالک کے اندر اور تمام مذاہب کے اندر پہلے قسم کے خودکشی سے زیادہ بڑا ہے، یہ بڑا جرم ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پریشانیاں انسان کو بہت ساری ہوتی ہیں، آدمی ذہنی اعتبار سے پریشان ہوتا ہے، بیماری کی اس حالت میں ہوتا ہے کہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، معاشی تنگی ہے، مالی تنگ دستی ہے۔ آج کل کے زمانے میں بعض معاشروں میں اولاد کی شادی کا مسئلہ پیش آتا ہے، جہیز کا مسئلہ پیش آتا ہے، جو انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے یہ جرائم ہیں، جسے انسان خود سے اچھا سمجھتا ہے، لیکن یہ جرائم ہیں اور ایسے جرائم ہیں جو معاشرتی جرائم میں شمار ہوتے ہیں۔ تو بہت ساری پریشانیاں ہیں، جب ان پریشانیوں میں انسان گھرتا ہے تو اپنی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گھر میں جھگڑا ہوا، بیوی بچوں سے جھگڑا ہوا، ماں باپ سے جھگڑا ہوا، کبھی کبھی انسان اتنا غصے میں آ جاتا ہے کہ خود کی زندگی ختم کر ڈالتا ہے، اور اگر اجتماعی خودکشی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ حکومتوں سے پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی سبب ہو خودکشی ایک جرم ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے کہ معاشرے میں اسے جرم تو قرار دیا ہی جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ بہت بڑا جرم ہے۔ چاہے انسان صرف خود کی جان ختم کرے یا اپنے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کو کی جان لے لے، یہ دونوں قسم کے جرائم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جرم ہے، اور اس کا کرنے والا مجرم ہے۔ اسلام نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ بڑے گناہوں میں سے، کبائر بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے خودکشی، آتم ہتیا بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے، صبر کرو، وہ ضرور رحم کرے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، کہ جو آدمی ایسا دشمنی میں کرے یا ظلم کرتے ہوئے کرے، نفس کے اوپر ظلم کرے یا کسی اور کے اوپر ظلم کرتے ہوئے کرے، تو ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم میں داخل کرنا یہ اللہ کے اوپر آسان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور اسی طرح فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، کہ جو آدمی اچھے ہیں، وہ نیک آدمیوں کی پہچان ہے کہ جو وہ اس نفس کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ اپنا نفس ہو یا دوسرے کا نفس ہو، الا بالحق، ہاں اگر کسی نفس کے اوپر حق بنتا ہے
جیسے اس نے کسی کو قتل کیا ہے، چوری کی ہے، بغاوت کی ہے، کسی کو قتل کیا ہے یا زناکاری کی ہے تبھی قتل کیا جاتا ہے۔ ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو آدمی ایسا کرتا ہے اسے گناہ لکھا جاتا ہے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اسے عذاب زیادہ عذاب دیا جائے گا، اس کے عذاب میں اضافہ کیا جائے گا۔ ویخلد فیہ مہانا، اور حقیر اور ذلیل ہو کر کے قیامت میں ہمیشہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی جان کو کسی دھاردار چیز سے ختم کیا تو قیامت کے دن وہ دھاردار چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی اور جہنم میں اپنے پیٹ کے اندر اس دار چیز سے گھومتا رہے گا فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، ہمیشہ جہنم کے اندر وہ اپنے کو قتل کر کے سزا دیتا رہے گا۔ اور اسی طرح فرمایا ومن شرب سما، اور جس نے زہر پیا فقتل نفسه، زہر پی کر کے اس نے خودکشی کی، فهو يتحسى في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا، کہ وہ جہنم میں وہ زہر پی کر کے اپنے آپ کو زہر پینے کی سزا دیتا رہے گا ہمیشہ جہنم کے اندر۔ ومن تردى من جبل فقتل نفسه، اور جس نے پہاڑ سے گرا کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیا، فهو يتردى في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا، تو جہنم میں بھی وہ ہمیشہ اونچائی سے گر کر کے اپنے آپ کو ختم کرتا رہے گا۔ تو جس طرح دنیا میں اس نے خودکشی کا جو بھی راستہ اختیار کیا، اسی طریقے سے وہ جہنم میں خود کو سزا دے گا۔ گاڑی کے نیچے آ کر کے خودکشی کی، اسی حساب سے سزا دے گا۔ زہر پی کر کے خودکشی کی، اسی حساب سے اپنے آپ کو سزا دے گا، اور ہمیشہ جہنم میں وہ اپنے آپ کو سزا دے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے گردن میں پھانسی لگائی تو یا تیر مارا تو جہنم کے اندر وہ خود کو ویسے ہی سزا دے گا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر میں تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ کہ خیبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو کہتا تھا کہ وہ مسلمان ہے، اسلام کا دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا من اہل النار، یہ آدمی جہنم والوں میں سے ہے۔ فلما حضر القتال، فرماتے ہیں کہ جب جنگ کا وقت آیا، لڑائی کا وقت آیا، قاتل الرجل من اشد القتال، اس آدمی نے بڑے مسلمانوں کی طرف سے کافروں کے خلاف سخت لڑائی لڑی، خوب بہادری کے ساتھ، اتنی بہادری کے ساتھ لڑی، دشمنوں میں گھس کر کے دشمنوں کو مارا۔ وکثرت به الجراح، اتنے دشمنوں کے پاس جا کر کے ان کے اندر گھس کر کے مارا کہ دشمنوں کے زخم اسے بہت زیادہ لگے۔ تو ایک آدمی نے دیکھا اس کی بہادری کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تو آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس آدمی کی بات کی کہ وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا، تو اس نے تو اللہ کے تعالیٰ کے راہ میں بے انتہا بہادری کے ساتھ لڑائی کی ہے، اتنی لڑائی کی ہے کہ اس کے زخم بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما انہ من اہل النار، نہیں وہ جہنم والوں میں سے ہے، وہ جہنم والوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ جہنم والوں میں سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ کہا کہ وہ جہنم والوں میں سے ہے۔ فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَرْتَابُ، لیکن اس کی بہادری کو دیکھ کر کے، اس کی لڑائی کو دیکھ کر کے، کیونکہ وہ شہادت کے لیے لڑ رہا تھا، دین اسلام کے لیے لڑ رہا تھا، بعض مسلمانوں کے اندر شک آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرما رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہے، جبکہ اتنی شدت کے ساتھ وہ یہ لڑائی کر رہا ہے۔ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ اِذْ وَجَدَ الرَّجُلَ أَلَمَ الْجَرَاحِ، لڑ رہا تھا کہ تکلیف جو زخم لگے تھے اس کو، زخم کی تکلیف کی تاب نہ لا سکا،
بہت زیادہ تکلیف وہ محسوس کرنے لگا اور تکلیف کی تاب نہ لا سکا اور اپنے تیروں کی طرف جا کر کے اس میں سے ایک تیر لیا اور اس سے خودکشی کر لی. فقتل نفسه فانتحر، خودکشی کر لی خود کو ایک تیر کے ذریعے سے، اپنے آپ کو مار ڈالا اور اپنے آپ کو ختم کر ڈالا. تو خودکشی کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے اور زخموں کی تاب نہیں لا رہا ہے، نہیں لا پاتا ہے اور خود کو مار لے رہا ہے، ایسی انسان کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم میں ہے. اسی طرح ثابت بن ضحاک کی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، جو آدمی کسی چیز کے ذریعے دنیا میں اپنے آپ کو ختم کرتا ہے تو اسی کے ذریعے قیامت کے دن اسے عذاب دیا جائے گا. اور جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان فی من کان قبلکم رجل بہ جرح، تم سے پہلے کچھ لوگ ایسے تھے، تم سے پہلے قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے، ایک آدمی ایسا تھا کہ اسے زخم تھا، فجزع، زخم کی تاب نہ لا سکا، فاخذ سکینا فحس بها یدہ، چاقو لے کر اپنے ہاتھ کے رگوں کو کاٹ لیا، اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا، فما رقا الدم حتی ما امات، خون رکا نہیں، خون لگاتار بہتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بادرنی عبدی بنفسہ، یہ آدمی زخم کی تاب نہ لا سکا، میرے فیصلے کا انتظار نہیں کیا، میں کیا فیصلہ کرنے والا ہوں، میں کیا حکم دینے والا ہوں، میں کیا معاملہ کرنے والا ہوں، اس کا انتظار نہیں کیا، مجھ سے پہلے اس نے فیصلہ کر لیا اور اس نے خود کو ہلاک کر دیا، خود کو ختم کر لیا، خودکشی کر لی. حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ خودکشی کرنے والا عذاب کا مستحق ہوتا ہے، جہنم میں ہوگا اور جہنم میں اسے عذاب دیا جائے گا، ویسے ہی عذاب دیا جائے گا جس طریقے سے وہ خودکشی کرتا ہے، خودکشی کی جون سی قسم وہ استعمال کرتا ہے، جس طریقے سے بھی خودکشی کرتا ہے قیامت کے دن ویسے ہی اس کو سزا دی جائے گی. دنیا میں جو تکلیف اسے ہوگی، انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خودکشی کر لے گا، تھوڑی سی مصیبت پریشانی ہوگی، لیکن کتنی اس کو پریشانی ہوتی ہے یا تو خودکشی کرنے والا جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے کہ وہ اسے کتنی پریشانی ہوتی ہے. اور قیامت کے دن جو پریشانی ہوگی اس کی خودکشی سے، اس کو خود جو پریشانی ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ اسے عذاب دیا جائے گا، وہ جہنم میں ہوگا، خود کو قیامت کے روز جہنم میں بھی سزا دے گا. وہ تو خودکشی یہ حرام ہے اور بڑے گناہوں میں سے. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے والا کیا کافر ہو جاتا ہے؟ کیا خودکشی کرنے والا اگر مسلمان ہے تو کیا وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ کیونکہ روایتوں میں ظاہر سی بات ہے کہ خالدن مخلدن فی النار کا ہے یا کا لفظ ہے کہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیہ الجنہ، اس کے اوپر میں نے جنت کو حرام قرار دیا ہے. تو اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے، خوارج جو فرقہ ہے، اسلام کا پہلا فرقہ مسلمانوں میں جو پیدا ہوا، ان کا تو کہنا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک کوئی بھی بڑا گناہ کرنے والا آدمی خالد مخلد فی النار ہوتا ہے، ہمیشہ جہنم، اس کا ایمان کوئی فائدہ اسے نہیں دے گا. اور مرجیہ کے نزدیک ایک فرقہ اور ہے مرجیہ، جن کا کہنا ہے کہ بڑے گناہ ایمان کے ساتھ بڑے گناہ کا کوئی نقصان نہیں، وہ خالص مومن ہے، اسے سزا نہیں ہوگی، خالص مومن ہے اسے سزا نہیں ہوگی. اور ایک اور گروہ ہے، معتزلہ کا گروہ ہے، جو کہتا ہے کہ وہ نہ بخشا جائے گا اور نہ وہ خالص مومن ہے، بلکہ فی منزلت بین المنزلتین، بیچ میں ہوگا، وہ بیچ میں لٹکا ہوا ہوگا، اس کا فیصلہ نہ جنتی کا ہوگا نہ جہنمی کا ہوگا، نہ وہ مومن ہے نہ کافر ہے، بیچ میں ہے، فی منزلت بین المنزلتین، بیچ کا ہے. یہ گمراہ فرقوں کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے. لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو معتدل نظریہ ہے، جو معتدل موقف ہے کہ خودکشی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، لیکن نواقض الاسلام میں سے نہیں ہے. اسلام سے
اسلام سے خودکشی کرنے والا خارج نہیں ہوتا ہے. اس نے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، بڑی معصیت کا انکار کیا ہے. اگر وہ مومن ہے، نمازی ہے، موحد ہے، شرک کا ارتکاب نہیں کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ اور رسول کے بتائے ہوئی چیزوں پر ایمان ہے، اس کا قیامت کے دن پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، حقیقی معنوں میں مومن ہے، کسی سبب سے وہ خودکشی کر لے رہا ہے تو یہ خودکشی کرنا منکر ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. جیسے زناکار، چوری کرنے والا، اسی طرح کسی کو قتل کرنے والا، یہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. حالانکہ کفر کا اطلاق ہوتا ہے، لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، کہ میرے بعد کافر مت ہو جانا، بعض کو کہ گردن مارے. یہ کفر دون کفر ہے. کفر کا وہ کفر نہیں ہے جو ملت سے نکال دے، وہ کفر جو مشرکین اور کفار کا ہوتا ہے وہ کفر نہیں ہے. یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. اگر اس کے پاس توحید ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہوگا. اس کے اسلام کی وجہ سے، اس کی توحید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے، چاہے تو شروع میں معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے کر کے سزا دے کر کے معاف کرے، چاہے تو اپنے رحمت سے جس وقت معاف کرے، یا انبیاء کرام، رسل اور شہداء کی شفاعت سے معاف کرے. تو وہ اپنے جرم کیا ہے، اس جرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو اپنی رحمت سے معاف کرے، یا پھر اس کو پاک کر کے، اس کو سزا دے کر کے معاف کرے، یا جس طرح سے بھی معاف کرے. وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشیت کے تحت ہے. کیونکہ شرک اکبر اور کفر کے علاوہ تمام گناہ جو ہے یہ بڑے گناہ ہے. اس کا اثر ملت سے خارج نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت کے تابع رکھا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ خودکشی کرنا بھی شرک کے علاوہ ہے. خودکشی کرنا یہ شرک نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا کہ خودکشی کرنے والے کے اوپر نماز جنازہ مشروع ہے. جنازے کی نماز اس کے لیے پڑھی جائے گی، اس کے لیے دعا کیا جائے گا. تو یہ بتا رہا ہے کہ وہ کافر نہیں ہوا، کیونکہ کافر کے اوپر نماز جنازہ، صلاۃ جنازہ جائز نہیں ہے. کافر کے لیے مغفرت کی دعا، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا یہ جائز نہیں ہے. اور چونکہ اس کے اوپر جنازے کا ثبوت ہے اور اس کے لیے دعا کا ثبوت ہے، تو یہ چیز بتاتی ہے کہ وہ آدمی خارج عن الملہ نہیں ہے، دین سے خارج نہیں ہے، ایمان سے خارج نہیں ہے، مرتکب کبیرہ ہے، بڑے گناہ اور بڑی معصیت کا مرتکب ہے، لیکن ملت اسلام سے، دین اسلام سے خارج نہیں ہے. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر خلود کا کیا معنی ہے؟ خالدن مخلدن فی النار. اسی طرح حرمت علیہ الجنہ، وہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا، اور ہم نے اس کے اوپر جنت کو ہمیشہ جہنم میں ہوگا، اور ہم نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان ساری روایتوں میں اور آیتوں کے اندر جو خالد مخلد کا ذکر ہے بڑے گناہوں کے ارتکاب کرنے والوں کے سلسلے میں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ خلود سے مطلب خلود دو طرح کا ہوتا ہے. خلود یعنی دائمی، ہمیشہ رہنا، یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہمیشہ جس کو خلود مؤبد کہتے ہیں، خلود مؤبد لا نہایت لہ، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہمیشہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ خلود الکفارہ ہے، یہ کافروں کا خلود ہے. کافروں کے لیے یہ خلود ہے جو ہمیشہ رہیں گے، یہ کافروں کے لیے ہے. اور دوسرا خلود کی دوسری قسم یعنی دائم ہمیشہ رہنے کی دوسری قسم یہ ہے کہ مؤمد ہے. خلود مؤمد اس کو عربی میں کہا جاتا ہے. خلود مؤمد لہو امد و نہایا، جس کی انتہا بھی ہے، یہ ایک وقت متعین ہے. یہ ہمیشہ تو ہوتا ہے لیکن متعین
وقت کے لیے یہ خلود جو ہے، یہ خلود مومنین میں جو عصات ہے، نافرمان ہے، جو بعض گناہ ایسے ہیں جو جس پر ان کو خلود مؤمد دیا جائے گا، یہ نافرمان مومن موحدین کے لیے، جو موحد ہے، اہل توحید ہیں اور انہوں نے بڑا گناہ کیا، جیسے خودکشی کی، تو یہ خلود مؤمد ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ بسا اوقات وہ جہنم میں ہوگا اور لمبی مدت تک رہے گا، بسا اوقات وہ لمبی گناہ کے حساب سے لمبی مدت تک بھی جہنم میں رہے گا۔ اسی طرح حرمت علیہ جنہ میں بھی حرمت دو طرح کی ہے، تحریم کی دو صورت ہے، تحریم مؤبد ہمیشہ جیسے جو کافروں کے لیے ہے، کفار کے لیے ہے، مشرکین کے لیے ہے، منافقین کے لیے ہے، وہ جنت میں ہمیشہ کبھی نہیں داخل ہوں گے، کیونکہ ہمیشہ کے لیے مؤبد، ہمیشہ کے لیے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے وہ جنت ان کے اوپر حرام ہے۔ اور ایک ہے تحریم مؤقت، یہ مومنین میں جو موحدین ہیں وہ مومنین موحدین مسلمین ان کے اندر جو عصات ہیں، نافرمان ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، تو وہ چند وقتوں کے لیے جہنم میں ہوں گے اپنے عمل کے حساب سے، کبھی لمبا بھی وہ جہنم میں ہوں گے، جنت سے دور ہوں گے اپنے عمل کے حساب سے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو اپنی رحمت سے یا اس کو پاک کر کے، گناہوں سے پاک کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو خلود کا معنی یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ پتہ چلا کہ صرف معصیت انسان اپنے آپ کو صرف قتل کر لے تو اس سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا، اور ہمیشہ خلود ابدی، ہمیشہ جو ابدی مؤبد جہنم میں رہنا ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ جیسا کافروں اور منافقین اور مشرکین کے لیے ہے، بلکہ وہ خلود مؤبد نہیں رہے گا، بلکہ خلود مؤمد رہے گا، چند ایام کے لیے گناہوں کے برابر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخشے گا اگر وہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کا قائل ہے، موحد ہے، مومن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ علی ما کان من العمل، وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ کہا من قلب ہی، بعض روایت میں ہے من قلب ہی، دل سے، خلوص دل سے کہا، لا الہ الا اللہ کی شرائط کو پورا کیا، جو بھی اس کا عمل ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا، موحد ہونا اس کا شرط ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ توحید کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ مومن ہے، موحد ہے، جتنا بڑا بھی گناہ کیا ہو، یا تو اللہ کی رحمت سے، یا انبیاء اکرام کی شفاعت سے، یا نیک صلحاء اور اولیاء کی شفاعت سے، یا اللہ کی رحمت سے، یا گناہوں سے پاک ہو کر کے عذاب اور سزا بھگت کر کے وہ جائے گا، جنت میں ضرور جائے گا، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ یہ اہل خودکشی کرنے والوں کے سلسلے میں یہ اسلام کا نظریہ ہے، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے میں نے بیان کیا۔ اب چند مسائل میں ذکر کر دو۔ خودکشی کرنے والا، اس کی نماز جنازہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تھی، اور صحابہ کرام نے روایتوں میں آتا ہے کہ اس پر نماز پڑھی تھی۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے ایک چوڑے تیر سے اپنے آپ کو ختم کر لیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ امام مسلم، امام ترمذی وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقوبتاً زاجرن، یعنی پھٹکار کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ لوگ اس جرم کا ارتکاب نہ کریں، آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں پر، جیسے جس کے اوپر قرض ہو بلا عذر کے اس نے قرض کی ادائیگی نہیں کی، یا اسی طرح شروع میں جو بے نمازی ہوتا تھا اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، لیکن صحابہ کرام نے پڑھی ہے نماز جنازہ۔ تو
اس سے کہا جاتا ہے کہ چند برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ قوم کا سردار، قوم کا امام، بزرگ اور صاحب حیثیت لوگ اس کے اوپر جنازہ نہ پڑھیں تاکہ اس سے لوگ عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں اور پھر ان گناہوں کا ارتکاب نہ کریں۔ ان گناہوں کا ارتکاب جیسے ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہوتا ہے کہ علماء بہت سارے وہ بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھتے، لیکن لوگوں کو کہتے ہیں کہ جا کر کے وہ نماز جنازہ پڑھیں۔ اسی طرح بعض لوگ جو سود کھاتے ہیں یا اسی طرح لوگوں کو ستاتے ہیں یا جہیز وغیرہ کے آج کل کے زمانے میں عام طور پر چلا ہوا ہے کہ علماء ان لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھیں جو جہیز لیتے ہیں، عام لوگ پڑھیں تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ جو خودکشی جس نے کی ہے اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے گی کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ اسی طرح مغفرت کی جائے گی کہ نہیں، مغفرت کی دعا اس سلسلے میں اگرچہ خودکشی ثابت ہو جائے پھر بھی اس کو چونکہ وہ خارج عن الملہ نہیں ہے اس وجہ سے اس کے اوپر مغفرت کی دعا کی جائے گی کیونکہ وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اور اللہ کی مشیت کے تحت ہوتے ہوئے وہ مسلمانوں کی دعا کا زیادہ محتاج ہے۔ وہ چونکہ اللہ کی مشیت میں ہے، اللہ کے رحمت کا محتاج ہے، اس وجہ سے مسلمان اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عذاب میں تخفیف کر دے، اس کے عذاب میں، اس کی سزا میں تخفیف کر دے اور اسے معاف کر دے، صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے اس سلسلے میں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو طفیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی اور ان کے ساتھ ایک آدمی، انہی کے قوم کے ایک آدمی نے بھی ہجرت کی۔ پھر مدینہ کی ہوا، مدینہ کا ماحول انہیں نہ موافق ہوئی، ان کے پیٹ میں کچھ عارضہ وغیرہ پیدا ہوا، کچھ بیماری ہوئی، وہ بیمار ہوا تو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آدمی تھا وہ اتنی تکلیف ہوئی اس کو کہ چوڑے تیر کو لے کر کے اس نے اپنی انگلیوں کے جوڑ کو کاٹ ڈالے جس سے خون بہنا شروع ہوا۔ تکلیف کی تاب نہ لے سکا، تکلیف کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا تو جس سے اس کی موت ہو گئی۔ پھر طفیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ شکل و صورت بڑی اچھی ہے لیکن اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو چھپائے ہوئے ہیں تو انہوں نے طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، تیرا معاملہ تیرے ساتھ اللہ رب العزت نے کون سا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ کیوں بخش دیا؟ اس لیے کہ میں نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی تو اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے، اس کے ثواب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ تو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تو اپنے دونوں ہاتھ کیوں چھپائے ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دونوں ہاتھ کی انگلیاں چھپائے ہوئے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ بولا کہ مجھے حکم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا لن نصلح منک ما افسدت، بخش تو دیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ جس چیز کو تو نے بگاڑا ہے ہم اس کو صحیح نہیں کریں گے، انگلیوں کو تو نے کاٹا ہے ہم انگلیوں کو نہیں جوڑیں گے، جو چیز تو نے بگاڑی ہے وہ چیز ہم صحیح نہیں کریں گے، جو خراب تو نے کیا اسے ہم اچھا نہیں کریں گے، تو نے جو خود بخود بگاڑا ہے ہم اس کو نہیں سنواریں گے۔ پھر یہ خواب طفیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لیدیہ فاغفر، کیا فرمایا؟ اللہم لیدیہ فاغفر، اے اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی بخش دے، یعنی جیسے تو نے اس کے سارے بدن پر کرم کیا ہے اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی درست کر دے۔ تو انسان کو خودکشی جس نے کی ہے اگر وہ مشرک نہیں ہے اور وہ موحد ہے، مومن ہے، صاحب دین ہے، کسی بھی وجہ سے خودکشی کی ہو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی جائز ہے کیونکہ اسلام سے خارج نہیں ہے۔ اب مسئلہ رہ جاتا ہے انسان خودکشی کرتا ہے کیوں کرتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی تربیت غیر اسلامی ہوتی ہے، انسان کی تربیت غیر اسلامی ہوتی ہے، انسان کی قوت برداشت کم ہوتی ہے، صبر کا مادہ کم ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ زندگی دی ہے، یہ امانت ہے، یہ
یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانتاً دی ہے کہ ہم اس زندگی کو اللہ کی طاعت میں گزارے, خدمت خلق میں گزارے, آل و اولاد کی خدمت میں گزارے, والدین کی خدمت میں گزارے, نیکیوں میں گزارے, معاشرے کی بھلائی کے لیے گزارے. یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اور اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشیں بھیجتا ہے, آزمائشیں بھیجتا ہے, آزمائشیں بھیجتا ہے, پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں, انسان کو گناہوں کی سزا ملتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت اور اس امانت کی حفاظت کا حکم دیا ہے. لیکن مصیبتوں سے تنگ آ کر, پریشانیوں سے تنگ آ کر کے انسان اپنی اس امانت کو ختم کر ڈالتا ہے. یہ انسان کی زندگی اس کی نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے. اسی وجہ سے جب انسان اس امانت کو ختم کرتا ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت کی حفاظت سے منہ موڑتا ہے, قوم کی خدمت سے منہ موڑتا ہے, اللہ کی عبادت سے منہ موڑتا ہے, اور خاندان کی خدمت سے منہ موڑتا ہے, اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر کے اپنی زندگی کو ختم کرتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کو سزا دے گا, اس پر اس کو سزا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے, تقدیر کے خلاف یہ شخص جا رہا ہے, تقدیر پر, اللہ کی رضا پر اس شخص کو بھروسہ نہیں ہے. یہ ایمان کی کمزوری ہے, یہ ایمان کی کمزوری ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی شکایت ہے جس کا اسے حق نہیں ہے. اپنی زندگی انسان شکایت کرے, اپنی زندگی ختم کر کے اللہ سے شکایت کرے, شکوہ کرے, اللہ سے مانگے, جائز طریقے سے مانگے, حرام طریقے سے نہیں مانگے, ناجائز طریقے سے نہیں مانگے. مصیبتیں آتی ہیں, لیکن یہ پریشانیاں, یہ مصیبتیں جو انسان صبر کر کے برداشت کر لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ صحیح مسلم کے اندر, صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ انسان کو کوئی بھی تکلیف, کوئی بھی پریشانی پہنچتی ہے, کوئی غم پہنچتا ہے, حزن پہنچتا ہے, اور یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھ جاتا ہے, اس کو صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اسی طرح امام ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو بلائیں آتی رہتی ہیں, مومن مرد کو اور مومن عورتوں کو, اس کے مال میں, اس کے نفس میں, اس کے آل و اولاد میں, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبتوں کے ذریعے اس کے گناہ کو ختم کرتا ہے, یہاں تک کہ وہ جب اللہ سے ملتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. تو سمجھ لیجئے کہ جو پریشانیاں آتی ہیں انہیں صبر کرنا ہے. زندگی کو ختم کرنا یہ پریشانیوں کے لیے حل نہیں ہے. آدمی سوچتا ہے بس اوقات کہ ہم نے اپنی زندگی ختم کر دی ہے تو دنیا سے پریشانی ختم ہو گئی. پریشانیاں ختم نہیں ہوئی. اس نے اپنے پیچھے جن لوگوں کو چھوڑا ہے, جن لوگوں کو اپنے پیچھے چھوڑا ہے, وہ کتنی پریشانی میں ہوں گے, کتنی تکلیف میں ہوں گے, کتنی مصیبت میں ہوں گے, کتنی مصیبت میں ہوں گے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. انسان خود کو جہنم کا حقدار بنا رہا ہے. اور یہ بھی واضح ہے کہ جو آدمی خودکشی کو حلال سمجھتے ہوئے خودکشی کرتا ہے تو وہ تو مکمل کافر ہے, مخرج من الملہ, خارج من الملہ ہے, دین اسلام سے حلال نہیں سمجھا ہے. جو میں نے مسئلہ اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ پیش کیا وہ ان لوگوں کے سلسلے میں جو خودکشی کو حلال نہیں سمجھتے, بس گناہ کا ارتکاب, اس بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں حلال نہ سمجھتے ہوئے. لیکن جو حلال سمجھتے ہیں اسے, وہ کافر ہیں, وہ کافر ہیں. آپ یہ سوچ کر کے کہ ہم اپنی زندگی کو ختم کر دیں گے, دنیا سے مصیبت ختم ہو جائے گی, زندگی کو ختم نہ کریں. اللہ پر صبر کریں, اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کریں, اللہ کی تقسیم پر بھروسہ کریں. خودکشی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے, اسلام نے اسے سختی سے منع کیا ہے. آج ہمارے مسلم معاشرے میں دن بدن سننے میں آتا ہے کہ فلاں مسلمان لڑکی نے خودکشی کر لی, فلاں مسلمان لڑکے نے خودکشی کر لی. یہ دین اسلام کی سے عدم واقفیت کی دلیل ہے. انہیں صحیح طور سے اسلام کی تعلیم نہیں پہنچائی گئی ہے. آپ دین سیکھیے, اپنے آل و اولاد کو صحیح طریقے سے دین سکھائیے.
دنیا کا علم دیجئے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم دیجئے، تجارت کا علم دیجئے، صنعت کا علم دیجئے، ہر چیز کا علم دیجئے، لیکن ساتھ ساتھ دین کا علم دیجئے، شریعت کا علم دیجئے۔ اپنے بچوں کے دل میں اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف ڈالیے، اللہ پر کیسے توکل کیا جاتا ہے اس کے دل کے اندر یہ چیز ڈالیے، دین کی صحیح تعلیم دیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائیے، خود سیکھیے اور اپنے بال بچوں کو سکھائیے، تب جا کر کے آپ کا توکل، آپ کے بال بچوں کا توکل اور پورے معاشرے کا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بڑھے گا، اور اس قسم کے جرائم اور اس قسم کے گناہ سے انسان بچے گا، معاشرہ بچے گا، اور یہ خودکشی جو معاشرے کے لیے ایک ناسور بن چکی ہے، اس خودکشی سے انسان بچے گا۔ اللہ پر توکل کیجئے اور خودکشی کو بڑا گناہ سمجھتے ہوئے اس سے بچیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو خودکشی جیسے تمام گناہوں سے، خودکشی اور اس جیسے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفاظت میں رکھے، امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غلطی سے جو بھی مسلمان بھائی یا بہن ہم میں سے جنہوں نے خودکشی کا ارتکاب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نظر کرم اس کے اوپر ڈالے اور اپنے رحمت سے اسے بخش دے۔ آمین رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔